بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی تلوار اٹھانے والا عام جنگجو نہیں بلکہ عرب کا امیر ترین شاعر تھا، جس کے الفاظ زہر اگلتے تھے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کی شان میں گستاخی کرتا اور مشرکین مکہ کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھڑکاتا تھا۔ یہ اسلام کا وہ کینسر تھا جس کا علاج فوری ضروری تھا، لیکن اس تک پہنچنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ ایک ایسے ناقابل تسخیر قلعے میں بند رہتا جس کی اونچی دیواروں پر پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور جہاں 24 گھنٹے ذاتی محافظوں کی عقابی نظریں جمی رہتی۔ تو پھر ہزاروں محافظوں کی موجودگی میں قلعے کی فصیلیں کیسے عبور کی گئیں؟ وہ کون سرفروش تھے جو موت کے منہ میں اتر گئے؟ اور اس ناممکن مشن میں بلی کے گلے میں گھنٹی آخر کس نے باندھی؟ یہ ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ اور آئیے چلتے ہیں مدینہ منورہ کی اس پراسرار رات کی طرف۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جہاں مسلمان خوش تھے وہیں مدینہ کے یہودیوں میں ماتم چھایا ہوا تھا۔ کعب بن اشرف جو یہودی قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مکہ کے سردار مارے گئے۔ اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو مار دیا تو پھر زمین کا پیٹ، قبر ہمارے لیے زمین کی پیٹھ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کی نفرت آگ بن گئی، وہ مکہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے کفار کے سامنے رو رو کر ایسی دردناک شاعری پڑھی کہ مکہ کے ہر گھر میں آگ لگ گئی۔ اس نے قسمیں دے دے کر انہیں تیار کیا کہ مدینہ پر حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن حد تب ہو گئی جب وہ واپس مدینہ آیا۔ اب اس نے اپنی غلیظ شاعری کا رخ مسلمان عورتوں کی طرف کر دیا۔ ذرا سوچئے، صحابہ کرام کی بیویاں، بیٹیاں اور ایک بدبخت شاعر ان کے نام لے لے کر محفلوں میں گندے اشعار پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کا خون کھول رہا تھا، لیکن انہیں صبر کا حکم تھا۔ کعب بن اشرف اپنے قلعے میں بیٹھ کر کہے لگاتا تھا، دیکھا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آخرکار صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چہرے پر جلال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کا کام تمام کرے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ پورا مجمع خاموش، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ خودکشی مشن ہے۔ اچانک ایک ہاتھ بلند ہوا۔ یہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، انصار کے بہادر نوجوان۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں، یعنی دھوکہ دوں یا حکمت عملی استعمال کروں تاکہ میں اس کے قریب جا سکوں، کیونکہ جنگ میں دھوکہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے قلعے میں نہیں گھس سکتے۔ انہوں نے اپنی اسپیشل ٹیم تیار کی۔ 1 ابو نائلہ، یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، یہ سب سے اہم مہرہ تھے۔ 2 عباد بن بشر، مدینہ کے مشہور عبادت گزار اور جنگجو۔ 3 حارث بن اوس۔ 4 ابو ابس۔ یہ 5 لوگ تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ پلان یہ تھا کہ کعب کو قلعے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، لہٰذا ہمیں قلعے کے اندر یا اس کے دروازے تک جانا ہوگا اور اسے مارنے کے لیے دوستی کا ناٹک کرنا ہوگا۔ ابو نائلہ کعب کے منہ بولے بھائی قلعے میں گئے۔ کعب انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ آؤ میرے بھائی، کیسے آنا ہوا؟ ابو نائلہ نے چہرے پر اداسی طاری کی اور دھیمی آواز میں کہا، اے کعب، میں ایک مصیبت لے کر آیا ہوں۔ جب سے یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں آیا ہے، ہماری تجارت تباہ ہو گئی ہے۔ عربوں نے ہم سے بائیکاٹ کر لیا ہے، ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ کعب بن اشرف خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نہ کہتا تھا، ابھی تو تم اور دیکھو گے، ابھی تو تمہارے ساتھ اور برا ہوگا۔ ابو نائلہ نے کہا، ہاں تم سچ کہتے تھے، خیر میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمیں کچھ غلہ، کچھ کھجوریں ادھار دے دو، ہم تمہیں کچھ چیزیں گروی رکھوا دیں گے۔ کعب نے تکبر سے پوچھا، کیا گروی رکھواؤ گے؟ اپنی عورتیں رکھواؤ گے؟ ابو نائلہ نے غصہ پی کر کہا، نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کعب ہنسا، تو پھر اپنے بیٹے رکھوا دو۔ ابو نائلہ نے کہا، نہیں، لوگ تانا دیں گے، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں۔ یہ تھا ماسٹر سٹروک۔ ہتھیار گروی رکھوانے کا بہانہ اس لیے کیا تاکہ جب وہ رات کو ہتھیار پہن کر آئیں تو کعب کے محافظ انہیں روکے نہیں کہ تم ہتھیار کیوں لائے ہو، وہ سمجھیں کہ یہ ہتھیار گروی رکھنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ کعب جال میں پھنس گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہتھیار لے آؤ اور غلہ لے جاؤ۔ 14ویں کی رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ٹیم کو رخصت کرنے کے لیے بقیع الغرقد تک آئے۔ آپ نے ان 5 کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام پر، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ 5 سائے رات کی تاریکی میں دیواروں کے ساتھ لگ کر خاموشی سے کعب بن اشرف کے قلعے کی طرف بڑھے۔ قلعہ بالکل خاموش تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ قلعے کے نیچے پہنچ کر ابو نائلہ نے آواز دی، اے کعب، اے میرے بھائی، نیچے آؤ، ہم آ گئے ہیں۔ کعب بن اشرف اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ سو رہا تھا۔ آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے چادر کندھے پر ڈالی اور نیچے جانے لگا۔ اس کی بیوی جو بہت ذہین تھی نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بیوی نے خوفزدہ ہو کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا، میرا بھائی ابو نائلہ آیا ہے، کچھ حاجت مند لوگ لایا ہے۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم مت جاؤ، مجھے اس آواز میں سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔
عورت کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، لیکن کعب کی موت اسے کھینچ رہی تھی۔ اس نے جھٹک کر کہا، ارے پاگل ہو گئی ہو، وہ میرا بھائی ہے، اور شریف آدمی کو اگر رات کو بھی لڑائی کے لیے بلایا جائے تو وہ جاتا ہے، یہ تو پھر مدد مانگنے آئے ہیں۔ کعب نیچے اتر گیا۔ کعب قلعے کے دروازے سے باہر آیا۔ وہ بہت خوشبو میں بسا ہوا تھا، اس کے بالوں سے عطر ٹپک رہا تھا۔ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم اسے باتوں میں لگائیں گے، پھر اسے پکڑ لیں گے۔ باتیں شروع ہوئیں۔ وہ چلتے چلتے قلعے سے تھوڑا دور نکل آئے۔ ابو نائلہ نے کہا، کعب آج تم سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ کعب نے فخر سے کہا، ہاں میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت اور خوشبودار عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا، کیا اجازت ہے میں تمہارے سر کے بالوں کو سونگھ لوں؟ کعب نے سر جھکا دیا، ہاں ہاں سونگھ لو۔ ابو نائلہ نے اس کے بال سونگے اور ساتھیوں سے کہا، تم بھی سونگھو، کیا کمال خوشبو ہے۔ کعب کا اعتماد پکا ہو گیا، وہ بالکل بے فکر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نائلہ نے دوبارہ کہا، بھائی خوشبو بہت کمال ہے، کیا ایک بار اور سونگھ لوں؟ کعب نے کہا، شوق سے۔ کعب نے جیسے ہی اپنا سر جھکایا اور ابو نائلہ کے ہاتھ اس کے بالوں تک پہنچے، اچانک ابو نائلہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا اور چیخ کر نعرہ مارا، مارو اس دشمن خدا کو۔ پلک جھپکتے ہی چاروں طرف سے تلواریں نکل آئیں۔ کعب بن اشرف حیران رہ گیا، وہ چیخا چلایا، تلواریں اس پر برس رہی تھیں، لیکن وہ مر نہیں رہا تھا، کیونکہ اندھیرے میں صحابہ کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور کعب نے موٹا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک دیو کی طرح مقابلہ کر رہا تھا۔ منظر خوفناک ہو گیا۔ کعب کی چیخوں سے قلعے کے محافظ جاگنے والے تھے، اگر محافظ باہر آ جاتے تو یہ پانچوں مارے جاتے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ تلواریں کام نہیں کر رہی تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا خنجر ہے۔ میں نے وہ خنجر نکالا، کعب کے پیٹ پر رکھا اور پوری طاقت سے دبا دیا۔ خنجر اس کے جسم کے پار ہو گیا۔ کعب نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ آس پاس کے تمام قلعوں میں آگ جل اٹھی، سب جاگ گئے۔ کعب بن اشرف عرب کا فرعون زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ کعب مارا گیا، لیکن اب سب سے مشکل مرحلہ تھا، واپسی۔ یہودیوں کے قلعوں میں روشنی ہو چکی تھی، محافظوں کی مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ صحابہ نے بھاگنا شروع کیا، لیکن اندھیرے اور افراتفری میں ان کے ایک ساتھی حارث بن اوس شدید زخمی ہو گئے۔ کسی کی تلوار غلطی سے ان کے پاؤں پر لگی اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے، وہ لنگڑا رہے تھے، خون بہ رہا تھا۔ ساتھیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا، رفتار کم ہو گئی، پیچھے دشمن کے گھوڑوں کی آوازیں آ سکتی تھیں۔ یہ 5 کلومیٹر کا سفر موت کا سفر تھا۔ وہ پہاڑوں میں چھپتے چھپاتے سانس روکے مدینہ کی طرف بڑھتے رہے۔ آخرکار صبح صادق کے وقت وہ مسجد نبوی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے کھڑے تھے۔ جب آپ نے ان تھکے ہارے خون میں لت پت مجاہدین کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا، کامیاب چہرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن اوس کا زخمی پاؤں دیکھا، اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ اس دن مدینہ کے یہودیوں پر ایسا رعب طاری ہوا، ایسا خوف چھایا کہ اگلے کئی سالوں تک کسی نے مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کی۔ سانپ کا سر کچلا جا چکا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 1. ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس قتل، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کعب بن اشرف کا قتل کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ ریاست سے غداری اور توہین رسالت کی سزا تھی۔ 2. حکمت اور اسٹریٹجی۔ جذبات کافی نہیں ہوتے، صحابہ نے پلاننگ کی اور ٹیم ورک کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنایا۔ 3. سربراہ کی اطاعت۔ موت کے منہ میں جانا قبول کیا، لیکن نبی کا حکم ٹالنا قبول نہیں کیا۔ دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔